کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں۔ ہر ایک مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ انتقال کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اسے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ یقیناً ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور اللہ سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ جنت میں کتنے دروازے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ ہے باب الصلاۃ، یعنی وہ دروازہ جس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو نماز ادا کرنے والے ہیں۔ جو نماز ادا کرتے ہیں وہ لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ اس پہلے دروازے کا نام ہوا باب الصلاۃ۔ دوسرا دروازہ ہے باب الجہاد۔ اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جہاد کرتے ہیں، قلم سے، زبان سے اور ضرورت پڑنے پر تلوار سے یا دوسرے ہتھیار سے۔ تو جنت کا یہ دوسرا دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الجہاد۔ اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں جو دین کو دوسروں تک پہنچانے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے۔ اسی لیے مجاہدین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دین کو سربلند کرنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، لوگوں تک صحیح طریقے سے دین پہنچانے کے لیے رکاوٹ بننے والوں سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا دروازہ ہوا باب الجہاد، جس سے مجاہدین جنت میں داخل ہوں گے۔ تیسرا دروازہ ہے باب الریان۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے روزہ رکھنے والے جنت میں جائیں گے۔ رمضان کا جب مہینہ آئے تو جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، فرض روزے رکھتے ہیں، وہ لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرض روزوں کے علاوہ جو لوگ نفلی روزہ رکھتے ہیں تو وہ نور علی نور ہے، وہ بھی اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ الحاصل یہ تیسرا دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، اس سے روزہ رکھنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھا دروازہ ہے باب الصدقہ۔ اس سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو صدقہ، خیرات کرنے والے ہیں۔ صدقہ و خیرات اپنے مال کے ذریعے، اپنے بدن کے ذریعے، یعنی ضرورت مندوں کی ضرورتیں یا تو مال خرچ کر کے پوری کرتے ہیں یا لوگوں کی خدمت کر کے ان کو آرام پہنچاتے ہیں۔
اسی لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ شوہر اپنے بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتا ہے، یعنی اسے جو کھانا کھلاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک شخص مسکرا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا مسکرانا بھی صدقہ ہے، حالانکہ اس میں اس کا مال خرچ نہیں ہوا ہے۔ پس صدقہ مال خرچ کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو آرام پہنچانا، لوگوں کو سکھ پہنچانا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ چوتھا دروازہ ہے باب الصدقہ، اس سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو صدقہ کرنے والے ہیں۔ پانچواں دروازہ ہے باب الحج، اس دروازے سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو حج کرنے والے ہیں۔ چھٹا دروازہ ہے باب الایمن، اس دروازے سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی پر کامل توکل کرنے والے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنے والے، سکھ ہو یا دکھ، آرام کی زندگی ہو یا تکلیف کی، ہر حال میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں اس چھٹے دروازے باب الایمن سے داخل ہوں گے۔ ساتواں دروازہ ہے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کبھی کسی شخص کو کسی اور پر غصہ آ جائے کسی معاملے کی بنیاد پر، ایسی صورت میں اپنے غصے کا اظہار ڈانٹ ڈپٹ کر، گالی گلوچ دے کر، مار پیٹ کر یا مالی، بدنی، ذہنی کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچا کر دینے کی بجائے غصہ پی جاتے ہیں، یعنی کسی بھی اعتبار سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ غلطی کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی غلطی کو اپنے دل و دماغ سے بھلا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جنت میں، جنت کے اس ساتویں دروازہ باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس سے داخل ہوں گے۔ آٹھواں دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الذکر، یعنی ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، ہر لمحہ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، تنہائی میں، لوگوں کے درمیان، گھر میں، باہر میں، جہاں بھی ہوتے ہیں، جس حال میں ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوتے ہیں، تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے اس دروازے یعنی باب الذکر سے جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اسی کا نام باب العلم بھی رکھا ہے، یعنی وہ لوگ جو علم حاصل کرنے والے ہیں یا علم دوسروں کو سکھانے والے ہیں۔ یہ دونوں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں کو علم سکھاتے ہیں، وہ لوگ جنت کے اس آٹھویں دروازے باب العلم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنت کے یہ 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہوئے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں کا نام بیان کیا گیا۔